السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی، آپ دہلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس وقت پشاور کے علاقہ محلہ نشترپورہ میں موجود ہیں۔ یہ اندرون شہر کا گنجان آباد علاقہ ہے۔ یہاں کے مکین مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ علاقہ ناظم ہمارے ساتھ سعود خان موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان علاقے میں کن کن مسائل کا سامنا ہے مکینوں کو، اور آنے والی حکومت سے ان کی کیا توقعات ہیں کہ ان کے مسائل کس طرح حل ہوں گے۔ جی، اپنا تعارف کرائیں اور علاقے کے مسائل کی نشاندہی کریں۔ یہاں پہ بجلی، پانی اور لوڈ شیڈنگ کے علاوہ کن مسائل سے آپ دوچار ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے میدان نیوز کا شکریہ ادا کرتے کہ وہ آئے اور عوام کی یہاں پہ آواز اٹھائی۔ میں اس علاقے کا ناظم ہوں، تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں میں یہاں پہ منتخب ہوا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے کہا یہاں تو مسالستان ہے، یعنی کہ ایک مسئلہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں۔ تو یہ یہاں پہ اپنے گلیوں کی جو تصویریں بنائی، یہاں پہ جو ویڈیو بنائے آپ نے دیکھیں، یہاں پہ جو گیس کے پیپ جس طریقے سے گزرے ہوئے ہیں اور گلیاں جو ہے نا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم الیکٹ ہوئے، ہم الیکشن جیتے، الیکشن کے بعد ہمارا جو ایکٹ تھا اس کو بالکل، اسی سیکشن کو بالکل ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ ہمارے پاس کوئی فنڈ ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں کہ ہم علاقے میں کچھ کر سکے۔ اور اسی طرح یہاں پہ جو گورنمنٹ گزری ہے سابقہ، وہاں انہوں نے مطلب اس علاقوں میں کچھ کیا ہی نہیں ہے، نہ ترقیاتی کام کے حوالے سے کچھ کیا ہے، نہ گیس کے حوالے سے کوئی مسئلہ حل کیا ہے، نہ کوئی ٹرانسفارمر لگے ہیں، نہ جو پرانی جو تاریں یہاں پہ لگی ہے پوسیدہ اس کو حل کیا گیا ہے۔ تو مجھے تو نہیں لگ رہا جو آنے والی گورنمنٹ ہم ان سے کوئی توقعات رکھیں، کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں جو حکومت ہے وہاں پہ شریف برادران ہے، اور یہاں صوبے پہ ان کی حکومت ہوگی تو چکمچکا والا ایک سسٹم ہوگا، لیکن بیچ میں جو رولے گا وہ عوام ہی رولے گا۔ عوام کے مجھے لگ رہا نہیں ہے کہ یہ مسائل آگے بھی یہ مسائل حل ہو۔ آپ کے علاقے کی صفائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ WSSP سالانہ اربوں روپے اس مد میں وصول کرتا ہے۔ آپ نے ان کے اعلیٰ حکام سے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے؟ اگر کی ہے تو اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکلا؟ دیکھیے جی، آج بھی ہمارا سیشن ڈسٹرکٹ ہال میں ہماری سیشن تھی، اور اس میں باقاعدہ میں نے اپنی اسپیچ میں بھی یہی کہا کہ WSSP کا جو ہے نظام، یہ سفید ہاتھی جو انہوں نے پشاور کے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ بھی انہی کی دور میں، انہی کی حکومت میں انہوں نے ہی اس نظام کو یہاں پہ ہم پہ لاگو کیا ہوا ہے۔ لاکھوں روپے کی وہ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ کارکردگی ان کی صفر ہے۔ پہلے اگر کارپوریشن کا نظام آپ دیکھیں، کارپوریشن کے جو ملازمین ہوتے تھے، جو اہلکار ہوتے تھے، وہ باقاعدہ ناظم کے ساتھ حاضری لگاتے تھے، اور ناظم ہی اپنے علاقے کو ہیڈ کرتا تھا۔ علاقے میں کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ جتنے بندے ہیں۔ ابھی تو ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں کتنے سویپر ہے، کتنے نہیں ہیں، مطلب کام بالکل جو ہے زیرو ہے، اور کارکردگی ان کی بالکل صفر ہے WSSP۔ ہم کہتے ہیں کہ WSSP کے نظام کو بالکل ختم ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس علاقے میں اگر ہم تاریں دیکھیں، تاروں کو ایک جال بنا ہوا ہے۔ موسم گرما میں لوڈ ہوتا ہے، اکثر اس علاقے میں شارٹ سرکٹ کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ کیا وابڈ حکام سے آپ نے کوئی اس سلسلے میں رابطہ نہیں کیا کہ ان تاروں کا مسئلہ حل کیا جائے، ان کی جگہ نئی تاریں لگائی جائیں؟ میں کئی بار گیا ہوں، وابڈے کے اہلکار ہمیشہ ان کا وہی یہی رونا ہوتا ہے کہ ہمارے پر فنڈ نہیں ہے۔ تو یہ وابڈے اہلکاروں کا کام نہیں، جو حکمران بالا ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے، صرف ووٹ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ لوگ نظر نہیں آتے کہ مطلب عوام کے مسائل حل بھی کرنے ہیں کہ نہیں۔ ناظرین، علاقہ ناظم صاحب سے ہم نے گفتگو کر لی ہے، انہوں نے مسائل کی احسن طریقے سے نشاندہی کی ہے۔ آئیے علاقے کے مزید عوام سے جانتے ہیں کہ ان کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے۔ زما نوم نواب خان دی او زه د دې علاقې د پیپل پارټۍ صدر یم، او بل خبره دا ده چې موږ د دې علاقې ډېر غټ مسایل دي. مسایل دا دي چې د دې علاقې دا څونه لارې کوڅې ټولې خرابې دي. یو قسم داسې نشته، موږ درخواست ناظم صاحب لم ورکړی، ټول لم ورکړي دي، خو یو قسم داسې نه دی چې یاره هغوی رالل او دې باندې څه ایکشن واخیستو. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې هغوی دې باندې څه دغه وکړي، او دا لاندې دا ګټر دی، دا موږ په خپله چانده دکاندارانو وکړه او موږ جوړ کړو. 2 کسان پکې ماشومان پرېوتل، بیا موږ روچت کړه او حکم شول غریبانان. نو د دې دپاره حکومت ته درخواست دی چې د دې څه غم وکړي موږ دپاره. یاره جي موږ ناظم صاحب ته ورکړل، هغه وایي چې موږ مخکې بر هغوی ته ورکړي دي، ته خو لکه خبره دا ده چې هغوی یا دروغ وایي یا هېڅ پته نه لګي. خو بہرحال حکومت د دې دغه نه دی کړی موږ سره څه تعاون. میرا نام عبدالقیوم ہے، میں نیو رامپورہ گیٹ مالا ویلی شکور خان کا میں رہتا ہوں۔ اور مسائل تو یہ ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی تو میرا خیال ہے کوئی 48 گھنٹے ہمارے علاقے میں بجلی نہیں تھی، جو کہ یہاں پہ 100% جو ہے نا لوگ بل پے کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو اندرونی شہر کا علاقہ ہے، یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی آدمی بل جمع نہ کرے۔ تو ایک تو یہ بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، گیس کا الگ مسئلہ ہے نا، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کا۔ ابھی پچھلے مہینے ہمارا بل آیا تھا 8,000، اس دفعہ ہے 19,000۔ تو گیس تو ہوتی بھی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کے حساب سے آتا ہے، تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بل کیسے زیادہ ہو گیا۔
چاہیے یہ ہوتا نا کہ آدمی کے خرچے زیادہ ہوں، اخراجات زیادہ ہوں، یا آپ استعمال زیادہ کرتے ہوں، تو لوڈ شیڈنگ وہی ہے، خرچے وہی ہیں، اور بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، گیس کا بل زیادہ آتا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ان سے بات کرتے ہو نا، یہ کی بات کرتے ہیں کہ جی صحت کارڈ مطلب ہے نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے نا پانی کا یہ کہ ٹیوب ویل خراب ہوتا ہے، 2 دن ٹیوب ویل خراب ہوتا ہے. یعنی یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. ایک گز تار جو ہے نا انہوں نے ریپلیس نہیں کی ہے. کہتے جی وہ پرانے تار ہیں. جب بارش ہوتی ہے نا پھر 2 دن بجلی نہیں ہوتی. تو اب یہ 10 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو آئندہ 5 سال میں ہم سے کیا توقع کریں. پہلے بھی ان کی تو باری اکثریت سے حکومت تھی نا، کوئی اپوزیشن نہیں تھا، حال حال تھے. تو اب ہم سے کیا، میرے سامنے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہمیں تو ہنسی آتی ہے ان کی باتوں میں. WSSP تو ایسا ہے نا کہ یہ تو ابھی ایسے مثال پر ہے کہ پشاور میں WSSP ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کام ہی نہیں کرتا ہے. ہر علاقے میں جائے، یہ تو شہر علاقہ ہے، ابھی دیکھے یہ گند پڑے، شہر میں اتنا گند ہے. ہمارے علاقوں میں تو اتنا گند ہے کہ ہم گند کی وجہ سے باہر آتا بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ چلو ترقیاتی کام تو نہیں ہوتا ہے، اس میں ایکٹ میں تبدیلی ہوا ہے، لیکن صفائی کا کام تو آپ کریں نا. آپ چیئرمین علاقے کا صفائی کا کام آپ کس سے کریں؟ WSSP کے لوگ بات ہی نہیں سنتے ہیں. وہ کہتا ہے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. تو بجٹ نہیں ہے، اس میں کا پھر کیا فائدہ؟ یہ تو بس ختم ہونا چاہیے، واپس TMA کی طرف جانا چاہیے. اس لوگوں کو جو اس میں بھرتی ہے، یہ TMA کے حوالے پھر کرنا چاہیے. کتنے ٹائم سے گندا پانی آپ لوگ پی رہے ہیں؟ سر یہ بہت ٹائم سے پی رہے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا اس کو 2-3 سال ہو گئے ہیں. صبح آپ جب کھولیں گے پانی کا پائپ نل کھولیں گے تو اس پہ سارا گندا پانی آئے گا، مٹی والا پانی آئے گا. تو وہ اس کو کافی دیر تک اس کو وہ کرنا پڑتا ہے، پانی کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے پانی بھی ضائع ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو صاف پانی بھی نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں تو چوری چکاری ایسی ہو گئی ہیں کہ بس کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. ابھی اس ہفتے میں بند گھر سے وہ پانی کے وہ لے گئے ہیں، موٹر لے گئے ہیں ہمسائے کی. یہاں پہ تو غریب مسکین لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کے حالات ہے، کاروبار ہے نہیں. اور چوری چکاری ایسے ہیں کہ نہ گیس کا میٹر چھوڑ رہے ہیں، نہ گیس کے پائپ چھوڑ رہے ہیں. اور گھروں کے دروازہ کبھی خدا خاصا کھلا ہوا ہو تو بس جو چیز ہوگی اس کے دروازے کے اندر وہ غائب ہو جائے گی، آنن فانن غائب ہو جائے گی. تو انتظامیہ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی. گیس تو ہے ہی نہیں، اور بجلی جو 2 دن جاتی ہے اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو حکومت کو چاہیے، ابھی نئی حکومت آئی ہے، ان کو چاہیے کہ ہر چیز کا وہ خیال رکھے، اور یہ چوری چکاری جو ہے وہ اس کا وہ سدباب کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر تو آئس بھی بک رہی ہیں، پاؤڈر بھی بک رہا ہے، وہ چرس بھی بک رہی ہے. اور نئی نسل جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے خراب ہو گئے ہیں. رات کو آپ دیکھو گے تو یہ ٹولیاں بیٹھی ہوں گی نئی بنے بچوں کی، گلی محلے کے بچے بھی ہوں گے، پھر ساتھ میں باہر سے ہی بچے لائے ہوئے ہوں گے، جوان لڑکے ہوں گے. ہم کس کے ساتھ لڑیں گے؟ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ امن و امان کی صورتحال صحیح نہیں ہے، وہ نہیں. تو آپ نے متعلقہ تھانے کو اس بارے میں شکایت کی ہے؟ کی ہوئی ہے، شکایت کی ہوئی ہے. ہمارے بڑے گئے ہوئے ہیں، بازار کے صدر بھی گئے ہوئے ہیں، یہ سعود بھائی ہیں، یہ اپنا وفد لے کر گئے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ گئے ہیں. لیکن وہ اس وقت سنوائی ہو جاتی ہے، اور ریڈر والے بھی آ جاتے ہیں، وہ چکر لگا کے چلے جاتے ہیں. پھر وہی حال ہے. آپ صبح فجر کو نکلو گے، آپ نماز کے لیے جا نہیں سکتے. گن پوائنٹ میں آپ سے جو لے لیا، آپ کی جیب میں جو کچھ ہے لے لیا، تو آپ کس کے پیچھے جائیں گے؟ کس کو پستول کے سامنے کون ٹنگ ہو سکتا ہے؟ پسٹل کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس علاقے میں انہوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ کون کون سے مسائل کا سامنا ہے آپ لوگوں کو؟ یہی سامنا ہے، تھانے والے بھی وہ ساتھ نہیں دیتے کہ یار ادھر بچے بیٹھتے ہیں، چرس پیتے ہیں، آئس پیتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، کوئی آٹھوں پرسان نہیں ہے، باڑا بنا ہوا ہے. یہ دیکھو ڈھیر دیکھا ہے تو آپ نے تو دیکھ لیا ہے نا. یہ گند صفائی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے. پانی گندا جو ریت ہوتی ہے، کالی ریت، وہ نکلتی ہے، اب صحیح پانی نہیں نکلتا. اور بس یہی مسائل اور ہیں ٹویل بھی ہمارے. ہمارا آئے دن خراب رہتا ہے، ہمارا ٹویل آئے دن خراب رہتا ہے. پرانا ٹویل ہے. ہاں پرانا ٹویل ہے، آئے دن خراب رہتا ہے. اس کو چاہیے کہ اس کی جو کچھ بھی ہے اوور ہالنگ ہے، جو سسٹم ہے وہ انتظامیہ کو پتہ ہے نا کہ ٹویل کی مینٹیننس کیسے کرنی ہے. ایک عام بندے کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کی مینٹیننس کیسے کرنی ہے. تو وہ آئیں اس کو کریں. علاقہ اتنا بڑا علاقہ ہے ماشاءاللہ، یہاں سے لوگ ووٹ لیتے ہیں، یہاں سے لوگ جیتتے ہیں، لیکن جیتنے کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ پشاور کے شہری علاقہ نشتر پورہ کے رہائشی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ شہری علاقے میں رہنے کے باوجود آپ کن مسائل سے دوچار ہیں؟ سب سے زیادہ تو ہم بجلی سے
वो है कि जी देखें कभी बिजली नहीं होती, कभी ये तारों के देखें हालत, ये तारों के वजह से या इंधन गरेल के वजह से हमारे इधर लाइट ज़्यादा नहीं होती, तो कामकाज भी ख़राब होता है। दूसरी बात है कि हमें डर लग रहा है कि इधर आग ना लग जाए। ये साथ साथ गलियों में आप घूमे फिरे देखें कि हमारे तारों के क्या हालात हैं, इन चीज़ों के ज़्यादा मसाइल हैं। ये तो शहरी इलाका है, इधर अदायगी भी बिल की बाकायदगी से होती होगी। बिजली की लोड शेडिंग कितने घंटे होती है? लोड शेडिंग तो खैर पहले बहुत ज़्यादा थी, अब ये 2 दिन जो थे वो ख़राबी की वजह से इन्होंने ये जब बारिश थी तो लाइट नहीं थी, 24 घंटे नहीं थी। बारिश की वजह से कितना टाइम आपकी बिजली नहीं थी? ये एक दिन से लाके दूसरे दिन रात तक नहीं थी जी। आप ये बताएं कि ये शहरी इलाका है लेकिन सफाई की सूरत हाल हम दे सकते हैं इंतहाई नाकिस है, तो सफाई आपके इलाके में खाकरोब आता है कि नहीं आता? चिक्कल आता है, कभी नहीं आता है, कुछ पता नहीं चलता। दूसरे के दादी के देखो टर्टन सारे टूटे हुए हैं, जनाने बच्चे में गिरते हैं, दुख जाते हैं, जख्मी होते हैं, टांगें टूट जाती हैं। तो नाज़िम के साथ जाते हैं, उसको कहते हैं कि जिसको कहें तो ये कहते मेरे पास फ़ंड नहीं है, फ़ंड नहीं। तो हम किसके पास जाएँ कि दरख्वास्त दें कि फ़ंड दे कि हमारी नजर आप देख सकते हैं साथ टूटी हुई हैं, बच्चे डूबते हैं, लेन होते हैं। और ये कितने अरसे से टूटी हुई हैं? सफाई कितने अरसे में, दिन हफ्ते में कितनी मरतबा सफाई होती है, कितने दिन होती है? कभी होते हैं, कभी वो जमादार को बोलते हैं कि जी सफाई करो, तो वो भी बातें करता है। नाज़िम के पास कहता है हमारे पास नहीं है कि हम इसको ठीक कर दे और ये सफाई कैसे करते हैं। जी नाज़रीन, महल्ला निस्तरपुरा के मसाइल यहाँ के मकीनों के ज़ुबानी आपने सुने। इन्हें पीने का साफ़ पानी भी मुयसर नहीं है, सफाई की सूरत हाल आपके सामने है। इनका आने वाली हुकूमत से मुतालबा है कि इनको बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। कैमरामैन आसिम फयाज़ के साथ शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।